ملا دو پیازہ کا اصل نام ابو الحسن بن ابو المحاسن بن ابو المکارم تھا۔ مکہ معظمہ کے قریب شہر طائف میں 1540 کو پیدا ہوئے۔ فطری طور پر ہنسوڑ اور ظریف تھے۔ ہنسنا ہنسانا عادت ثانیہ تھی۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، آج کی یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے، آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ ان کے والد ان کی سوتیلی ماں سے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکل گئے تو یہ اپنے والد کی تلاش میں نکلے اور قافلہ در قافلہ پھرنے لگے۔ آخرکار ایک ایرانی قافلے کے ہمراہ ایران پہنچے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نصیر الدین ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر امداد لینے ایران آیا ہوا تھا۔ ہمایوں کے سپہ سالار بخش اللہ خان اور ایرانی سپہ سالار اکبر علی کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ابو الحسن کی خوش مزاجی، لطیفہ گوئی اور حاضر جوابی نے سپہ سالار بخش اللہ خان کو بے حد متاثر کیا۔ اس نے سپہ سالار اکبر علی سے ابو الحسن کو بطور یادگار مانگ لیا۔ شومائی قسمت ابو الحسن کا مربی سپہ سالار بخش اللہ خان کابل کے ایک محاصرے میں مارا گیا اور ابو الحسن فوج کے ہمراہ ہندوستان پہنچا۔ 1556 میں ماچھی واڑے کی لڑائی کے بعد ابو الحسن دلی آ کر رہنے لگا۔ اس وقت ابو الحسن کی عمر 15-16 برس تھی، مگر علم خاصہ تھا۔ ابو الحسن نے دنیا سے بیزار ہو کر شمس العمراء محمد خان لودھی کی مسجد میں ٹھکانہ کر لیا۔ علم کے اظہار اور خوش لحانی سے قرآن پڑھنے کا وصف بھی تھا، لہذا سب ابو الحسن کو ملا جی کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی خوش خلقی اور لطیفہ گوئی نے شہر بھر میں دھوم مچا دی۔ ایک روز ملا جی ایک امیر کے ہاں دعوت پر گئے۔ وہاں ان کو ایک قسم کا کھانا بہت زیادہ پسند آیا۔ جو شخص ان کے برابر میں دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا اس سے دریافت کیا، اس کھانے کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، اسے دو پیازہ کہتے ہیں، کہ اس میں پکاتے وقت 2 پیاز ڈالی جاتی ہے۔ ملا جی اس نام سے بہت خوش ہوئے اور یاد کر لیا، بلکہ عہد کر لیا کہ جب تک 2 پیازہ دسترخوان پر نہ ہوگا کسی کی ضیافت قبول نہیں کریں گے۔ ملا جی کی یہ معصوم اور البیلی ادا بھی لوگوں کو بہت پسند آئی۔ بس لوگوں نے ملا جی کی 2 پیازہ سے یہ رغبت دیکھ کر ان کا نام ہی ملا 2 پیازہ رکھ دیا، اور یہی نام ان کی وجہ شہرت بنا، اور اصل نام ابو الحسن پس پردہ رہ گیا۔ علامہ ابو الفیضی ثم فیاضی اور علامہ ابو الفضل دونوں بھائی ہی ملا 2 پیازہ کے ہم جلیس یعنی ساتھی اور مداح تھے۔ علامہ فیضی اور ملا 2 پیازہ کی دوستی تو یہاں تک بڑھی کہ علامہ فیضی نے عبادت خانہ الہی کا انتظام ملا 2 پیازہ کے سپرد کر دیا اور شہنشاہ اکبر تک ان کو پہنچا دیا۔ یوں قدرت نے انہیں ان کے صحیح مقام پر لا کھڑا کیا۔ ملا 2 پیازہ کی ظرافت دربار میں پھلجڑی چھوڑتی، باہر کا رخ کرتی تو کیا امیر کیا غریب سبھی سے خراج وصول کرتی۔ شہنشاہ اکبر کے دربار میں ایک ایرانی عالم اور ملا 2 پیازہ کا مشہور تاریخی مناظرہ منسوب کیا جاتا ہے، جس میں شرکاء کو زبان کی بجائے صرف اشاروں سے کام لینا تھا۔ روایت کے مطابق جب ایرانی عالم اور ملا 2 پیازہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ایرانی عالم نے اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی بلند کی۔ ملا نے جواب میں اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی ایرانی کے چہرے کے سامنے لہرائی۔ ایرانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلا کر ملا کے سامنے کیا۔ جواب میں ملا نے داہنا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند کیا اور ایرانی کے سامنے مکے کی طرح بلند کیا۔ ایرانی نے ستائش کے انداز میں سر ہلایا۔ پھر ایرانی عالم نے اپنے آدمی کے کان میں کچھ کہا
اور اس نے اپنی جیب سے انڈا نکال کر ملا کے سامنے رکھ دیا۔ ملا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے آدمی کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ذرا سی دیر میں ایک پیاز لے آیا جسے ملا نے ایرانی کے رکھے ہوئے انڈے کے ساتھ رکھ دیا۔ ایرانی نے بے ساختہ کھڑے ہو کر ملا کو گلے لگایا اور واضح الفاظ میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ملا کی علمی قابلیت اور حاضر دماغی کی زبردست تعریف کی۔ بادشاہ نے حسب اعلان اپنے گلے سے بیش قیمت موتیوں کی مالا اتار کر ملا کے گلے میں ڈال دی اور خلعت و زر نقد بھی عطا کیا۔ ملا فتح یاب اور کامران دربار سے رخصت ہو گیا۔ بعد میں شہنشاہ نے ایرانی عالم سے سوال و جواب کی تشریح چاہی۔ اس نے کہا، جہان پناہ آپ کا عالم بے حد ذہین، غضب کا حاضر دماغ اور علم و فن کا استاد ہے۔ میں نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ دیا کہ اللہ ایک ہے۔ ملا نے جواب میں 2 انگلیاں دکھا کر واضح کیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جواب درست تھا۔ پھر میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، قادر مطلق کی کائنات ہتھیلی کی طرح وسیع اور پھیلی ہوئی ہے۔ جواب ملا، اس کے باوجود وہ اللہ کریم کے مکمل قبضہ قدرت میں ہے، اسی طرح جیسے مٹھی میں بند کوئی چیز۔ بڑی معقول تشریح تھی، چنانچہ مجھے تسلیم کرنا پڑا۔ جہان پناہ تیسرا مسئلہ میں نے انڈا دکھا کر پیش کیا کہ زمین شکل و صورت کے اعتبار سے انڈے کی طرح گول ہے۔ ملا نے پیاز دکھا کر تصحیح فرمائی کہ 7 آسمان اور زمین پیاز کی طرح تہ بتہ لپٹے ہوئے ہیں۔ تینوں جوابات مسکت اور از حد عالمانہ تھے، چنانچہ مجھے ملا کی علمیت تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں۔ اگلے روز بادشاہ نے ملا 2 پیازہ سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، عالم پناہ وہ عالم کہاں کا تھا؟ ایک جاہل اور گھامڑ تھا۔ چنانچہ معیار کم کر کے اس کی سطح پر آ کر جواب دینا پڑا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ نے تعجب سے دریافت کیا۔ حضور، اس نے بیٹھتے ہی اپنی انگلی میری آنکھ کی طرف بڑھائی اور دھمکی دی کہ میں تیری آنکھ پھوڑ دوں گا۔ پھر جہان پناہ میں نے جواب میں اشارہ دیا کہ میں تیری دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ اس پر وہ اور زیادہ بدتمیزی پر اترا اور اشارہ دیا کہ تھپڑ ماروں گا۔ اچھا، بادشاہ نے سمجھتے ہوئے کہا، جی عالم پناہ، میں نے جواب دیا کہ ایسا گھونسا ماروں گا کہ 32 باہر نکل آئے گی۔ پھر جہان پناہ وہ مجھے انڈا دکھانے لگا کہ میں یہ کھاتا ہوں، اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارا بھرکس نکال دوں گا۔ واقعی؟ جی جہان پناہ، لیکن بندے نے جواب میں پیاز دکھائی کہ یہ انڈے میں ملا کر کھاتا ہوں جس سے طاقت 10 گنا ہو جاتی ہے، اس لیے جان نکال دوں گا۔ بس عالجا، پھر حضور کے اقبال کی بدولت وہ بھاگ نکلا۔ ابو الحسن عرف ملا 2 پیازہ نے 60 برس کی عمر پائی، مغل اعظم احمد نگر کے محاصرے سے واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں ملا 2 پیازہ بیمار پڑ گئے اور مہینہ بھر بیماری کاٹ کر سن 1600 میں قصبہ ہنڈیا میں انتقال کر گئے۔ چنانچہ کسی ظریف نے اسی وقت کہا کہ واہ بھائی، ملا 2 پیازے مر کے بھی ہنڈیا کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ملا 2 پیازہ اور لالا بیربل کے چٹکلوں سے محابلی اکبر کا خوب من بہلتا تھا۔ سو ملا جی کی وفات پر اکبر کئی دن تک غمگین رہا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے تو ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک بہترین اور ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ، ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے۔
جزاکم اللہ۔